Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine and good. So welcome to the Tarjumatul Quran lesson number 2. کل ہم نے سورہ روم پڑھی تھی اور اس کی ساری چیزیں پڑھی تھی، وجہ تسمیہ، جائے نزول، وجہ نزول اور سارا کچھ ہم نے جو ہے اس کا پڑھا تھا، اور پیشن گوئیاں بھی جتنی اس میں کی گئی تھیں اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک کیسے ایک معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ آج ہم 21ویں سپارے کی اگلی صورت پڑھیں گے۔ اس صورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان جو نام رکھا گیا تھا بیسکلی وہ رکھا گیا تھا عرب کے ایک مشہور اہل عرب میں ایک حکیم مشہور تھے، بڑے عقل مند شخصیت مشہور تھی حضرت لقمان علیہ السلام کی، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے جو سورہ لقمان رکھا گیا۔ بچوں میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ قرآن پاک کس طرح نازل ہوا نا۔ قرآن پاک نا ضرورت کے تحت نازل ہوا تھا۔ اب جو اہل عرب تھے، سورہ لقمان کا پس منظر تھوڑا سا یہ ہے کہ اہل عرب بہت زیادہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، ان کو اسلام کی اشاعت سے روکتے تھے اور ان کو اللہ اور رسول کی بندگی نہیں کرنے دیتے تھے، تو لیکن انہیں خود بھی نہیں پتہ تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، یہ نادان لوگ ہیں، کیونکہ وہ جن لوگوں کو مانتے تھے وہ توحید کے قائل تھے۔ یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل عرب جو تھے نا، وہ حضرت لقمان کو ایک بہت بڑا حکیم، دانا اور عقل مند شخص مانتے تھے، تو لیکن ان کو ان کے واقعات کا یا علم نہیں تھا بخوبی، یا وہ اس بات کو جان بوجھ کے اگنور کرتے تھے کہ حضرت لقمان جو ہیں وہ توحید کے قائل تھے۔ تو قرآن کریم جتنا ماضی کو جانتا ہے اتنا کوئی اور کتاب نہیں جانتا، تو قرآن کریم نے یہاں حضرت لقمان پہ سورہ لقمان کا تذکرہ کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں پہ عبور رکھتا ہے۔ اور یہاں پہ حضرت لقمان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ جسے وہ اہل عرب اتنا بڑا حکیم مانتے تھے، وہ جو تھے وہ بھی اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ تو جب وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے تو اہل عرب کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ جسے آپ مانتے ہو وہ بھی اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، تو پھر آپ کیا ایکسکیوز دو گے؟ تو اس وجہ سے یہ صورت بہت زیادہ خوبصورت صورت ہے، اور اس میں بہت بیسک سی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ ایک باپ اور بیٹے کی کہانی ہے کہ کس طرح باپ اپنے بیٹے کو زندگی کے اتار اور چڑھاؤ سکھاتا ہے، کیا اس کو بہترین چیزیں سکھاتا ہے جو کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھیج کر قلم بند کر دیا، یادگار بنا۔ تو ہم چلتے ہیں سورہ لقمان کی بیسک سی چیزوں کے اوپر۔ سب سے پہلے ایز اسٹوڈنٹ میں نے اس کا مائنڈ میپ بنا لیا تھا، یہ آپ بنائیں گے آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ سورہ لقمان میں 34 آیات ہیں۔ سورہ لقمان کے 4 رکوع ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی، اس لیے یہ مکی صورت ہے۔ وجہ تسمیہ تھی کہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹی کو نصیحت ہے، اور حضرت لقمان کی وحدانیت کی جو گواہی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے، تو اس وجہ سے یہ صورت جو ہے وہ مشہور ہے۔ شان نزول جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، کفار مکہ کی مخالفت کا عروج تھا، اسلام کی اشاعت سے پابندی تھی، اور حضرت لقمان کو وہ اپنا حکیم گردانتے تھے۔ حکیم ہوتا ہے بہت عقل مند شخص، دانا شخص، جس کی بات کو حرف آخر تصور کیا جا سکے، یعنی اپنے بزرگوں کا ایک عظیم ورثہ اس کی بات کو تصور کیا جائے۔ اور خلاصہ یہ ہے توحید کے دلائل، کردار و سازی اور آخرت کی یاد دہانی کرائی ہے۔ اسٹوڈنٹ ہم اسے تھوڑا سا آپ جلدی پڑھیں گے۔ یہاں پہ سورہ لقمان کا تعارف کیا ہے؟ سورہ لقمان کا تعارف یہی ہے، شان نزول ہے اس کا تعارف، کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پہ کیا حالات جو تھے وہ شروع کر رکھے تھے، اور کس طرح وہ تشدد کرتے تھے، اور کس طرح حضرت لقمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ہم اسے کوسچن آنسر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تاکہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ سورہ لقمان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کی نصیحتوں کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو
سورہ لقمان کا نام دیا گیا؟ یہاں سے اس کا جواب آئے گا۔ حضرت لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کون تھے؟ یہاں پہ آپ تھوڑا ڈیٹیل لکھیں گے۔ حضرت لقمان اہل عرب میں ایک بہت بڑے عقل مند دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم یعنی دانا کی حیثیت سے تذکرہ کیا تھا۔ یہاں تک آئے گا کوشچن نمبر 2 کا آنسر۔ سورہ لقمان کا خلاصہ۔ سورہ لقمان کا خلاصہ توحید کے دلائل اور کردار سازی اور آخرت کی یقین دہانی ہے۔ سورہ لقمان کی عملی اور علمی نکات، یہاں سے آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑے محسن یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، سبحان اللہ، کہ اگر ہم میں اتنی عقل ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہم اس کے احسان مند رہیں۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کرنے کے بجائے اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے والا۔ ہر انسان کا ہر عمل محفوظ اور قیامت کے دن نتیجہ نکلے گا۔ حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کی جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے، اور جو مصائب آئیں ان پر صبر کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ تکبر اور شیخی بگاڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں کیا خوبصورت باتیں کی گئی ہیں، تو آپ لوگوں نے ان میں سے کوئی سے 2 علمی اور عملی نکات جو ہیں وہ تحریر کر دیں گے۔ اب مین بات آ جاتی ہے مفصل مضمون۔ بالکل اسٹوڈنٹ اسی طرح جس طرح ہم نے سورہ روم کی ہیڈنگز بنائی تھی، تو آپ اسی طرح اس کی ہیڈنگز بنائیں گے۔ تعارف، سیم اس کا تعارف میں اس کی آیات نام، یہاں سورہ لقمان ہو جائے گا آیت و رکوع، جائے نزول بتائیں گے، وجہ تسمیہ بتائیں گے کہ یہ سورت کیوں مشہور ہے، خلاصہ بتائیں گے اور آغاز آپ بتائیں گے۔ وجہ تسمیہ میں آپ نے یہ نہیں بتانا کہ کہاں سے شروع، بس آپ اس کو یہ بتائیں گے چھوٹی سی بات کہ حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحت کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ لقمان ہے، ٹھیک ہے، اور نصیحت کا ذکر ہے، اور عرب میں وہ حضرت لقمان جو مشہور بھی تھے حکیم کی حیثیت سے اور ان کی نصیحتیں بھی، تو یہ اس کی وجہ تسمیہ بنی۔ خلاصے میں آپ بتائیں گے اور آغاز میں آپ بتائیں گے کہ کس طرح اہل عرب جو تھے مسلمانوں پہ تشدد کیا کرتے تھے۔ یہاں پیشن گوئیوں کی طرح آپ یہ والی ہیڈنگ کی بجائے پہلے آپ پس منظر لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نصیحتیں لکھیں گے، اور حضرت لقمان کی اہل عرب میں، یہاں آپ پیشن گوئی کی لکھیں گے اہل عرب میں حضرت لقمان کا مقام، کیا لکھیں گے؟ اہل عرب میں ٹھیک ہے کہ ان کی کیا حیثیت تھی۔ تو یہ والا پیراگراف جو ہے وہ اہل عرب کی یہاں تک آپ لکھیں گے کہ جس کو اہل عرب اتنا بڑا حکیم جانتے تھے، وہ بھی توحید کے قائل تھے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم، یعنی انسان کی جہالت ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ وہ اپنی ذات پہ اس سے بڑھ کے اور کوئی ظلم نہیں کر سکتا اگر وہ اپنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی یہی نصیحت فرمائی تھی کہ کبھی شرک مت کرنا۔ اس کے بعد آپ نصیحتوں کی ہیڈنگ دیں گے مضامین میں۔ یہ جو مضامین ہیں اس کے اندر آپ سورہ لقمان کے لیے جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ سب سے پہلے نصیحتوں کی ہیڈنگ دیں گے، اور کیا خوبصورت اور کیا عظیم نصیحتیں ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں 1 by 1۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے تم کبھی شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ اگر تم سب سے بڑی زیادتی کرو گے تو تم یہی کرو گے کہ تم اللہ کے علاوہ اپنی زندگی میں اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتوں، اپنی دلی مراد کے لیے تم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ ہمیشہ نماز قائم کرنا، سب سے پہلا سوال
جو ہے وہ نماز کا ہی ہوگا، اور نماز ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے خوبصورت نظر آئیں تو آپ نماز پڑھیں۔ دنیا کے خوبصورت چہرے نماز پڑھتے ہوئے چہرے لگتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت منظر وہ ہوتا ہے جس میں کوئی مسلمان جو ہے مرد عورت نماز پڑھا ہوتا ہے۔ اور نماز قائم کرنا یعنی ایک وقت کی نہیں پڑھنا، 5 وقت کی پڑھنا، اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرنا۔ سب سے پہلے خود پڑھنا، ایسے پڑھنا، اتنی محبت سے پڑھنا کہ آپ کو دیکھ کے لوگوں کو نماز سے اور خدا سے محبت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس نیک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے۔ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا، کیا ہی بہترین بات۔ برے کاموں سے روکنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دینا۔ کوئی مصیبت آ جائے تو پینک نہیں کرنا، اس پہ صبر کرنا۔ کہتے ہیں نا، کنسیڈر یور پرابلم ایز این اپرچونٹی، یعنی اپنی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھا کریں، اس پہ صبر کیا کریں۔ مصیبتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، جس کا اخلاق اچھا ہے نا، لوگ اس کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جو زبان کا تلخ ہے، جو زبان کا اچھا نہیں ہے، لوگ اسے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں سے اچھے سے پیش آئے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کیا کریں، کچھ اچھا دکھ رہا ہے اسے اپریشیٹ کیا کریں، بجائے کہ آپ اپنے خول میں بند رہیں کہ میں اگر اس کے ساتھ کوئی اچھی بات کی تو کہیں یہ میرے سر پہ نہ چڑھ جائے۔ تو ایسا نہیں سوچا کریں۔ زمین پہ اکڑ کر مت چلا کریں۔ یہ اکڑ کر چلنے سے آپ کوئی بہت بڑے ڈان ثابت نہیں ہو جاتے۔ عاجزی سے چلنے والے حسین لگا کرتے ہیں۔ زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح اپنی چال میں بھی عاجزی اختیار کیا کریں، میانہ روی اختیار کریں، اور آرام سے ٹھہر کے یا نیچے دیکھ کے چلیں یا اوپر دیکھ کے چلیں، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا ہے۔ بے شک سب سے بڑی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، تو جو آہستہ لفظوں میں ٹھہر کے کیے گئے بول ہوتے ہیں جو دل پہ اثر کرتے ہیں، ویسی کوئی بات اثر جو ہے وہ نہیں کرتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت و صفات کو دلائل سے ثابت کیا گیا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ سورت اتنی ہی خوبصورتی سے یاد کرنی ہے، اور جتنی دانشوری سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایک نصیحت اس میں سے اپنی زندگی پہ اپلائی کریں، اور قرآن کا حصہ بنیں، اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ اللہ آپ سے اور آپ اللہ سے اور دنیا آپ سے پیار کرے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔